بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قرآن مجید کے اولین مخاطبین وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو یوں نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ابتدائی شاگرد بننے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے تذکرے موجود ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ مخاطبی یہی ہیں، کئی جگہ بعض جگہ ان کے نام اشارتاً کنایتاً صراحتاً لے لیے گئے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا قرآن مجید سے کیا تعلق تھا۔ اس تعلق کے کئی پہلو ہیں، مگر میں آج کی مجلس میں 4 پہلو عرض کر کے اپنی بات انشاءاللہ سمیٹ دوں گا۔ بات ذرا توجہ والی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کلام الہی سے جو تعلق تھا، اس کا پہلا پہلو یہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کلام الہی کی محبت میں بہت ڈوب کے کیا کرتے تھے، بہت ذوق اور شوق اور جذبے سے اللہ کا کلام پڑھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ ایک صحابی پہرا دے رہے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سوچا کہ نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، ایک ساتھی سو گیا، دوسرے نے ڈیوٹی دی، دشمن نے تیر برسائے نماز کی حالت میں، اور یہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، دشمن تیر برسائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی، نماز میں سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، سوئے ہوئے ساتھی کو جگایا، اس نے دیکھا کہ خون میں لت پت ہے، آپ نے جلدی نہیں جگایا، میں آپ کی مدد کرتا۔ حضرت عمار بن یاسر کا جواب سننے کے قابل ہے، یا اللہ کتنا ذوق ہوگا تلاوت کا، اس تلاوت میں حلاوت کتنی ہوگی۔ جواب میں فرمانے لگے، نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورت ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرنے کو جی نہیں چاہا۔ کیسی تلاوت ہوگی؟ ہم تو تلاوت کرتے ہوئے مکھی بھی آ جائے نا اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، مچھر بیٹھ جائے تو اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ موبائل دیکھتے ہوئے اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہوں، کئی لوگ موبائل میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ سامنے دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں، گاڑیوں سے ٹکرا جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں کلام الہی سنتے اور پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہوتی ہے، اونگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عظیم ہستیاں پتہ نہیں کس جذبے سے پڑھتے ہوں گے کہ تیروں پہ تیر کھائے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سورت ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرنے کو جی نہیں چاہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کتنا مشہور ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اللہ کی کتاب پڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو گئی۔ سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا، الہی تیری یہ راتیں بھی کتنی چھوٹی ہیں کہ میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئیں اور تیری رات ہی ختم ہو گئی۔ انہیں راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ تھا، کتنی حلاوت، کتنے جذبے اور ذوق سے وہ تلاوت ہوگی جنہیں رات کے چھوٹے ہونے کا شکوہ شروع ہوگا۔ یا اللہ وہ صحابی کتنی پیاری تلاوت کرتے ہوں گے، پتہ نہیں اس کی تلاوت میں کتنی حلاوت اور کتنا اخلاص ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، جائیے آج ابی بن کعب کے پاس، تلاوت وہ کرے گا، سنیں گے آپ۔ تشریف لے گئے، بھائی مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ حضرت میں کیسے سناؤں؟ آپ سنائیے، قرآن نازل آپ پہ ہوا ہے،
فرمایا نہیں، آج میرے رب کا یہی حکم ہے کہ ابی پڑھے گا، سنیں گے آپ۔ یا اللہ وہ کیسی تلاوت ہوگی، آسمان کے فرشتے نیچے اتر آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے استبل میں گیا اور سائیڈ پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا تو قریب میں میرا گھوڑا بھدکنے لگا، میں چپ ہو جاتا، وہ بھی سکون میں آ جاتا، میں پڑھتا، وہ بھدکنا شروع ہو جاتا۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرا قریب میں بیٹا یحییٰ سو رہا ہے، کہیں یہ اس کو روند نہ ڈالے۔ میں اٹھا گھوڑے کی طرف تو میں نے اوپر کیا دیکھا کہ ایک سائبان ہے اور اس سائبان میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ میرے دیکھتے ہی وہ سائبان روشنیوں سمیت فضا میں اوپر جانے لگا، میں دیکھتا چلا گیا اور وہ سائبان فضا میں غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو عجیب واقعہ ہوا، میں نے ایسا سائبان دیکھا اور اس طرح وہ روشنیاں اور نوری نور اس میں تھا اور وہ اس طرح فضا میں غائب ہو گیا۔ میں اٹھا تھا گھوڑے کی طرف کہ میرے بچے کو کہیں رون نہ ڈالے، یہ کیا سلسلہ تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پہ آگے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے تو صبح ان فرشتوں کو سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کے اعتبار سے کیسا لگا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شوق تلاوت کیا ہوگا کہ ایک مستند روایت ہے یہ کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا کیا ذوق تلاوت ہوگا جو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیں۔ دوستو اس مبارک عشرے میں مانگو اپنے رب سے، اے اللہ اس تلاوت کے اگر ذرات اور چھینٹے بھی ہم پہ پڑ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی بن جائیں۔ کب تک بے رخی والی تلاوت اور کب تک غفلت والے دل سے یہ تلاوتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ان مقدس ہستیوں کے قصے کب تک بیان کریں گے؟ ان کی اس تلاوت کا ذوق، جذبہ، حلاوت اور مٹھاس ہمارے اندر کب آئے؟ تو ایک تو تعلق تلاوت کے اعتبار سے صحابہ تلاوت بہت کرتے تھے، بہت زیادہ، یعنی آپ حیران ہوں گے یہ جو قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں نا، یہ ان کی اوسطاً جو عام درمیانی درجے کے صحابہ کی تلاوت کی یہ ترتیب تھی، ورنہ تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن بھی پڑھ دیا، لیکن عام ترتیب یہ تھی کہ 7 دن میں قرآن ختم۔ اور کتنے مسلمان تشریف فرما ہوں گے جن سے پورا سال بھی قرآن ختم نہیں ہوتا۔ میں ایسے حضرات کو جانتا ہوں جن کا رمضان میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ دوسرا پہلو صحابہ کرام کا جو قرآن سے تعلق تھا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اس کو سیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو بڑا زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا، آوازیں بھی اچھی تھی۔ شروع میں تو جب دین اسلام سے منسلک نہیں تھے تو اشعار گنگنا کر پڑھتے تھے، چلتے پھرتے یہی گنگناتے رہتے تھے، بڑے بڑے قصیدے زبانی یاد ہوتے تھے اور ان کو حافظے ہی اتنے غضب کے تھے، گنگنا رہے ہیں۔ جب اللہ کی کتاب سے تعلق قائم ہوا تو چلتے پھرتے اللہ کی کتاب کو گنگنا کر پڑھتے رہتے تھے، بار بار۔ دیکھا ہوگا آپ نے جن گھروں میں قدرے دینداری کا ماحول ہوتا ہے نا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں دوڑتے ہوئے بھی قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جن گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوتا ان کے بچے گانے گا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غضب کا حافظہ اللہ نے اہل عرب کو عطا فرمایا تھا، انہوں نے اس حافظے کو استعمال کیا اور قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا۔ سید الحفاظ وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
مگر ماشاء اللہ سارے خلفائے راشدین حافظ قرآن تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، عبداللہ بن عباس حافظ قرآن تھے، معاذ بن جبل حافظ قرآن تھے، حضرت معاویہ حافظ قرآن تھے، ابی بن کعب حافظ قرآن تھے، زید بن ثابت حافظ قرآن تھے، اور حضرت سالم تو اس طرح اس درجے کے حافظ تھے۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن ٹھیک کرنا ہو تو ان سے رابطہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ تھی، حضرت ام سلمہ حافظہ تھی، اور بے شمار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اور جنگ یمامہ میں جب 70 حفاظ شہید ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر تشریف لائے، درخواست کی کہ حفاظ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، صرف سینوں پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، قرآن مجید کو تحریر کی شکل میں بھی ہمیں مدون کر لینا چاہیے تاکہ تحریری اعتبار سے بھی موجود ہو۔ اور پھر خود سے اپنے دور خلافت میں تراویح کا نظام ایسا قائم کیا کہ تاکہ حافظ تراویح میں قرآن سنائیں اور قرآن مجید محفوظ ہو۔ ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مصلی پہ یہ کمرے سے اٹھ کے حافظ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سرائی نہیں ہوتی، سرائی مٹکا مٹی کا، یہ کسی دیہاتی نے دیکھا عورتیں سر پہ اٹھا کے لے جا رہی ہیں، پانی بھر بھر کے لا رہی ہیں، تو دیہاتی نے کہا واہ یار یہ مٹکا اور سرائی کتنی خوش قسمت ہے کہ عورتوں کے سروں پہ چڑھی ہوئی ہے۔ تو سرائی نے بزبان حال جواب دیا میں یہاں تک پہنچی تو ہوں مگر مت پوچھو کہ ان مشکلات سے ہوتے ہوئے مجھے پہلے خوب زخمی کیا گیا، پھر میری زخموں پہ پانی چھڑکا گیا، پھر میری شکل بنا کر آگ میں ڈال دیا گیا، مجھے نکالا دیکھا تو میں کچی تھی، پھر مجھے دوبارہ آگ میں دھکیل دیا گیا۔ اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد آج میں عورتوں کے سروں پر چڑھی ہوں۔ یہ مصلی پہ حافظ اتنی آسانی سے نہیں آئے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی محنت شروع سے نورانی قاعدے سے کتنی محنت ہوئی، الف با تا جیم تک کتنی استاد نے محنت کی، پھر ناظرے پر محنت ہوئی، پھر اس کے بعد تلفظ صحیح ہوئے تو ایک ایک آیت کو زبانی یاد کر کے حفظ مکمل ہوا، پھر گردان ہوئی، پھر اس کے تلفظ کو ایک ایک لفظ کو آپ کو چیلنج ہے اپنے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد کرا کے بتا دو۔ یہ ان اساتذہ کرام کو سلام ہے جنہوں نے ہمارے بچوں پہ ہمارے حفاظ پر ایسی محنت کی کہ آج جب وہ مصلی پہ پڑھتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے۔ یہ یکدم نہیں آ گئے، یہ بہت بڑی محنت۔ پھر رمضان میں بھی ایک انگنت حفاظ ایسے ہیں جو آج تراویح ختم ہوئی دوسرے دن کی تراویح کے لیے تیاری شروع، پورا دن پڑھنا، رات بھر پڑھنا اور اس قرآن کو حفظ کرنا پھر بھی آسان، اس کو آخر تک یاد رکھنا بہت مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان حفاظ کو دیا، ان مصلی پہ آئے اتنی آسانی سے نہیں، بڑی محنتوں کے بعد کسی کو ممبر پہ ہم بٹھاتے ہیں امام اور عالم بنا کر، یہ اتنی آسانی سے نہیں، یہ بہت کچھ قربانیاں دینے کے بعد ہم تو آسانی سے دو جملے کس دیے، حافظ صاحب ایسے اور موزن ایسا اور امام ایسا، لیکن اس کے پیچھے اگر اس کی محنت، آپ کے گھر میں کوئی حافظ بچہ ہوگا، کبھی آپ اس سے پوچھو تیرے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور تو کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے، تو آپ کو اندازہ، آپ کو قدر آئے گی حافظ قرآن اور عالم دین کی۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کا ایک تعلق یہ بھی تھا کہ انہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی، اس کو یاد کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جتنے علاقے فتح کیے، ہر علاقے میں مکاتب قرآنیہ شروع کی، ہر علاقے میں مکاتب قرآنیہ شروع کیے، اور جو قرآن پڑھاتا اس کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ بھیجا، جاؤ جا کر اہل مدینہ کو قرآن سکھاؤ، اور جب آپ خود تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں مکاتب قرآنیہ اور قرآن مجید کے حلقے لگائے، جگہ آج تک وہ حلقے قائم ہیں حرمین شریفین میں، اور قرآن مجید لوگ سیکھ رہے ہیں۔ یہ تعلق تعلیم کا، اس کو یاد کرنے کا، اس کو حفظ کرنے کا،
ہمیں بھی اس کی تقلید کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کو یاد کریں. یہ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی رمضان المبارک سے پہلے میں ایک مجلس میں ایک تقریب میں گیا تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ 20 کرسیاں ڈال دی اور 20 بزرگ حضرات کو اٹھا کر کرسیوں میں بٹھا دیا. میں پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ بزرگ حضرات نیچے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے ان کو کرسیوں میں بٹھا دیا ہوگا، لیکن دیکھا کہ بہت سارے بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرسیوں میں نہیں ہیں. یہ 20 آدمی منتخب ہیں جو کرسیوں میں بٹھائے گئے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو اعلان کیا امام صاحب نے کہ یہ 20 بزرگ وہ ہیں جنہوں نے اس عمر میں اما پارا حفظ کی ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی رمضان کی سے پہلے کی بات، شعبان کے آخر کی. مولانا امداد اللہ صاحب جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے ناظم تعلیمات بھی اس مجلس کے مہمان خصوصی تھے. اس عاجز کو بھی حاضری کا اتفاق ہوا. میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بزرگ لوگ کیسے یاد کریں گے، وہ پورے اما پارے کے ٹکا کے حافظ. تو اگر ہم پورے حافظ نہیں بن سکتے تو کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو بناؤ مگر خود پیچھے نہ رہو. البیت الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب. جس گھر میں، بعض روایتوں میں جس دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ اجڑا ہوا دل ہے، وہ اجڑا ہوا گھر ہے، وہ ویران گھر ہے. وہ دل نہیں، وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے. کچھ لوگ ہمت کریں، سورہ یاسین کے حافظ بن جاؤ، سورہ ملک کے حافظ بن جاؤ، سورہ واقعہ کے حافظ بن جاؤ، اما پارے کے حافظ بن جاؤ. کم از کم آدھا پارا اما کا تو یاد ہی کر لو. زندگیاں گزر گئیں صرف قل واللہ احد. آپ حیران ہو گئے. اعتکاف میں ایک مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، جس میں 3 بندے اس طرح کے سامنے آئے جو پوری نماز میں سوائے قل واللہ احد کے کچھ نہیں پڑھتے. اللہ اکبر قل واللہ احد، اللہ اکبر قل واللہ احد، سجدے میں قل واللہ احد، اتحیات میں قل واللہ احد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں. مسلمان ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں. اتنی دین سے بیداری کیوں؟ آپ کے اس چھوٹے سے علاقے میں غور کرو کتنے مدرسے قائم ہیں. الحمدللہ آپ کے یہاں پر حفظ کا مدرسہ موجود ہے. چند منٹ کے فاصلے میں جامعہ صدیقیہ، چند منٹ کے فاصلے میں عثمان غنی مسجد، جامعہ عثمانیہ، چند منٹ کے فاصلے میں جامعہ فاروقیہ، چند منٹ کے فاصلے میں جامعہ حمادیہ، 10 منٹ 15 منٹ سے ہی جامعہ دارالعلوم کراچی. اور ادھر آپ چلے جاؤ تھوڑا سا 10 منٹ کے فاصلے پہ قادر مسجد، 10 منٹ کے فاصلے میں جامعہ امام ابو حنیفہ. مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے اور بیچ میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کو قل واللہ احد کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. اس سستی اور کاہلی کو دور کیجیے اور عزم کیجیے. میں بڑے حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے بچوں پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ 10 افراد کی جماعت بناؤ. امام صاحب ہم 10 ساتھی سورہ یاسین یاد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں استاد کو. امام صاحب ہم 10 آدمی سورہ ملک یاد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں استاد دو. امام صاحب ہم 10 آدمی آخری آدھا پارا زبانی یاد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں استاد دو. انشاءاللہ یہ آپ کو دیں گے، نہیں دیں گے تو میں دوں گا. آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، فری لیں گے. کچھ پڑھو تو صحیح، ہمت تو کرو. اگر وہ 20 بابے اما پارا پورا یاد کر سکتے ہیں تو یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اپنا تعلق قرآن سے ظاہر تو کرو. صحابہ کرام نے کیا ٹوٹ کے محبت کی کہ قرآن مجید کو ترجیح بنیادوں پر صحیح تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کی. ایک تیسرا تعلق صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ یہ تھا تدبر، غور اور فکر، اس کے مطالب اور معنی اور مفاہیم کو سمجھنا. افلا یتدبرون القرآن، شکوہ کیا اللہ نے، قرآن میں غور نہیں کرتے. یہ مستقل ایک کام ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس غور کو پیدا کرنے کے لیے، اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے خود سے سوال کرتے تھے. تلاوت ہو رہی ہو،
پڑھتے پڑھتے یہاں تک آگے کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. رک جاؤ، بتاؤ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بتلاؤں کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، دیگر بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بے ادبی محسوس ہوئی کہ میں بڑوں کے سامنے بولوں، میں چپ ہو گیا. الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام. میں خاموش ہو گیا. آپ نے خود ارشاد فرمایا اس سے مراد کھجور کا درخت. دیکھا غور و فکر. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صحابہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمو تو سمجھ میں آ گیا، السلام علیکم ایھا النبی کہہ دیں گے، یہ سلو سمجھ میں نہیں آیا. سلیمو تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن سلو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے غور و فکر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک چیز پر گہرے انداز سے غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور جبھی تو ان کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. پہچانتے تھے، مفاہیم کو سمجھتے تھے، اس کے اثرات مرتب ہوتے. ہم پڑھ رہے ہیں بتائیے کچھ نہیں. یہ تو قرآن مجید کی برکت ہے کہ اس کو بغیر سمجھے ہوئے بھی پڑھو گے اللہ اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے. لیکن کیا اس کا یہی حق ہے کہ اس کو اسی طرح رہنے دیں؟ دو آیتیں، ایک ایک آیت کا بھی ترجمہ اگر آپ سیکھ لو گے، یقین جانیے ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ کئی صورتیں آپ کو ترجمے سے جو ہے وہ ازبر ہو جائیں گی، اور اس کے اپنے انوارات اور برکات ہیں. نماز میں تلاوت ہو رہی ہو، کم از کم اتنا پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اب آخرت کی بات ہو رہی ہے، اب جو ہے وہ دنیا کی، زکوٰۃ کی، حج کی، روزے کی. ہماری تو بے رغبتی کا یہ عالم ہے. مجھے رونا آیا اس دن جب میں نے ایک نمازی سے کہا یہ جو امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو پتہ نہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں سمع اللہ لمن. میں نے کہا چلو آپ ربنا لک الحمد تو کہتے ہوں گے نا، کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی پتہ نہیں. میں نے کہا آپ کو امام کا نام آتا ہے؟ تو کہنے لگا وہ سارے امام صاحب بولتے ہیں، میں بھی امام صاحب نہیں. اس کا سارے استاد جی بولتے ہیں، میں بھی استاد جی بولتے ہیں. میں نے کبھی نام پوچھا ہی نہیں. یہ تعلق ہے ہمارا امام سے اور امام کو مقتدیوں سے، تو بتاؤ ہمیں فائدہ کیا ہو؟ تدبر، اس کو سیکھو، جماعتیں بناؤ. امام صاحب ہم اتنا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں. کئی جگہوں پر یہ ہے. ہمارے ایک استاد ہیں جامعہ امام ابو حنیفہ میں، اور کئی مدرسوں میں ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، مولانا نجم اللہ العباسی صاحب ریلا مجدو. میں حیران ہوا، ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے فرمایا میرے یہاں فجر کی نماز کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے، درس دیتے ہیں بخاری شریف کا. فرمانے لگے اب آج بخاری کا ختم ہے کل، اور اس میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ، مگر آنا فجر میں ہوگا. میں حیران ہو گیا جا کر، اتنی دنیا جمع تھی. فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا، اور وہ دیکھنے کے لیے بھی میں گیا، لیکن یہ ختم مغرب میں ہوا. مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے یہ بخاری شریف کا سبق حضرت سے پڑھوایا. ایک جمع غفیر جمع تھا، اور اسی طرح ترجمہ الگ ختم ہو رہا ہے، حدیث کی کتاب میں الگ. جو لوگ ذوق رکھتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ. میں ایک مسجد میں گیا، امام صاحب نے کہا میں نے پوری مشکات شریف ختم کی ہے اس طرح درس دے کے، اور پوری ریاض الصالحین اور پوری معرف الحدیث اور قرآن مجید کا پتہ نہیں کتنی مرتبہ ترجمہ یوں ہی ختم کیا ہے. تو یہ ذوق ہم میں ہوگا. بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے نا، جب بچے کو ہی پرواہ نہیں ہے. یہ بھی کورونا آیا نا، کورونا، تو میں نے اپنی مسجد میں درس چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو اب کورونا نہیں دیتے، حالانکہ سارے کام ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، درس چھوڑ دیا. پورا سال گزر گیا، ایک نمازی نے بھی نہیں کہا کہ درس شروع کرو.
میں نے کہا یار کمال ہو گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں لوگ بڑے بےتاب اور پیاسے ہیں، پورے سال میں ایک بندہ نہیں بولا کہ درس ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کہا چلو بھائی یہ بولے نہ بولے ہمیں خود ہی شروع کرنا چاہیے، 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ اس ذوق اور جذبے کا مظاہرہ کرو تاکہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ اس میں ہم لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، کچھ لوگ تو ترجمہ پڑھتے ہی نہیں، تو یہ تو علماء کا کام ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بھائی بہت آسان ہے، آؤ یہ آخرت کی باتیں، اس میں کون سی مشکلات ہیں۔ اور کچھ لوگ ترجمہ پڑھنے کے بعد مفسر بن جاتے ہیں، وہ فتوے دیتے ہیں پورے، ہاں میں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے لہذا یہ ناجائز ہے یہ جائز ہے۔ بھائی یہ بھی غلط ہے، آپ کو اس کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ آپ فتوے شروع کر دو۔ بس آپ کو ترجمہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ٹریفک کے قوانین کیا ہیں تو کیا وہ جج بن جائے گا؟ اور بھائی جج بننے کے لیے الگ سے ڈگریاں چاہیے، بس تمہیں کچھ موٹی موٹی باتیں پتہ چل گئی ہیں کہ کہاں گاڑی روکنی ہے اور کہاں چلانی ہے، کہاں دائیں گھومنے اور کہاں بائیں، بھائی اتنا کافی ہے، ایسی بھی قناعت کرو۔ خیر میں تشکیل یہ چاہتا ہوں کہ تدبر قرآن کے حوالے سے محنت کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ آج بھی پوری رات تراویح پڑھتے ہیں اور ترجمے پر توجہ دی جا رہی ہے، اگر ہم نہیں اس پر توجہ دیں گے تو لوگ کر رہے ہیں۔ تو میری یہ چاہت ہے، من نہ کر تم شما بکنید، ہم نہ کر سکے، کاش کوئی اور شروع کرے اور نمونہ بن جائے تو ہمیں بھی جو وہ ہمت ہو جائے۔ اگر تعلق صحابہ والا چاہیے قرآن سے تو ایک چیز یہ پیدا کرنی ہوگی، تدبر۔ ایک چوتھی اور آخری چیز وہ ہے صحابہ کرام کا جو قرآن مجید سے تعلق تھا، اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ اس کی تعلیمات پہ عمل بہت کرتے تھے۔ ادھر آیت نازل ہونے کی دیر ہے، بس عمل شروع۔ وہ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں تو قرآن مجید الگ رخ پہ چل رہا ہے، ہماری زندگی ایک الگ رخ پہ چل رہی ہے، ہم اس کو مانتے ضرور ہیں، اس کی نہیں مانتے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اتنی بات مانتے ہیں، اس میں جو کچھ ہے ہمارے لیے اس سے ہماری کوئی رغبت نہیں۔ صحابہ میں ایسی بات نہیں تھی، نہ پردے کا حکم آ گیا کہ بھئی عورتیں پردے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلے، بس یہ بات آنی تھی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر کئی خواتین جہاں راستے میں کہیں جا رہی تھیں وہیں دیوار کے ساتھ لگ گئیں، وہیں کھڑی ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ وہاں ہمارے گھروں سے چادریں لا دو، کہیں ایک قدم اللہ کے حکم کی نافرمانی میں نہ اٹھ جائے۔ پردے کا حکم آیا ہے، ہم پہلے چادریں لے لیں پھر چلیں گے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ شراب حرام ہے، تدریجاً حرمت آئی ہے، آخری حکم آ گیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں، اس کی حرمت ہے۔ جس صحابی نے یہاں تک پیالہ اٹھایا ہوا تھا نا وہی پھینک دیا، بعض صحابہ نے یوں منہ میں ڈال دیا تھا، نیچے نہیں اترا تھا، اللہ اکبر، منہ میں انگلی دی اور انگلی دے کے کہہ کر دی کہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ ممنوع ہے تو یہ منہ کے اندر ہے، اس کو اندر نہیں اتارنا، پیٹ میں باہر پھینکو کہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے اس کو منع کر دیا، اللہ اکبر کبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں اونچی مت کرو، حکم آ گیا۔ او ہو صحابہ کرام کی آوازیں پست ہو گئیں، کیسی پست؟ بعض صحابہ سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہہ رہے ہو، ذرا زور سے بولو، اور وہ پست آواز میں کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ ادھر سے حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم، آوازیں اونچی مت کرو۔ ایسے عمل کا جذبہ تو دیکھیں آپ۔ عیینہ بن حصن اپنے بھتیجے حر بن قیس کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ گئے ملاقات کے لیے، یہ بے دین قسم کا آدمی تھا۔ عیینہ بن حصن آنے کے ساتھ ہی حضرت عمر پہ غصے ہو گیا، کہنے لگا آپ میں کوئی انصاف جنصاف نہیں کرتے ہو، اچھا، اور ہمیں کچھ عطیات وغیرہ آپ نے نہیں دیے، اور برا بلد گستاخیوں پہ اتر آیا۔
حضرت عمر کی اگر دور خلافت میں انصاف نہیں ہے، جو فرمایا کرتے تھے دریا کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھے ڈر لگتی ہے اللہ مجھ سے پوچھ لے گا کتا پیاسا کیوں مر گیا، اس طرح کے شخص پر یہ الزام لگانا کہ آپ کی حکومت میں انصاف نہیں ہے تو خود سوچو پھر انصاف ہے کہاں۔ تو حضرت کو بہت غصہ آیا اور اس کو دیکھا، اس طرح اور لوگوں کا ذہن خراب ہوتا ہے نا اس طرح کی باتوں سے، تو اس لیے ایسے لوگوں کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ حضرت نے یوں دیکھا اور چاہا کہ میں اس کو کوئی سزا دوں۔ حر بن قیس سمجھ گئے کہ غصے میں آگے ہیں اور سزا دینے کا سوچ رہے ہیں، یکدم آگے امیر المؤمنین، اللہ کا فرمان ہے اپنے نبی کے لیے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کرو، جاہل لوگوں سے کیا الجھتے ہو، آپ کو تو اللہ نے بڑا ظرف دیا ہے، آپ تو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ ہیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ حضرت عمر ایک دم چپ ہو گئے اور وہ سارا غصہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، ارشاد فرمایا لوگو مہر کم رکھا کرو، آج کے بعد 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر نہ رکھے، زیادہ رکھ لیتے ہو پھر ادا نہیں کر سکتے ہو تو پوچھتے ہو کوئی صورت ہے بچاؤ کی، پہلے سے ہی کم رکھو نا، 400 سے اوپر نہیں جانا۔ یہ کہہ کر نیچے اترے، ایک خاتون آ گئی سامنے، امیر المومنین آج آپ نے یہ اعلان کیسا فرما دیا، یہ تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، اگر یہ شوہر بہت زیادہ ڈھیروں سونا دینا چاہیں تو لے لو، اور ان سے وہ عورتوں سے واپس نہیں لیا جا سکتا، اور آپ کہتے ہو نہیں دے سکتے۔ حضرت واپس آئے اور فرمایا جو میں نے اعلان کیا تھا میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں، ایک عورت نے مجھے متوجہ کیے کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اور پھر مسکرا کے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کی عورتیں بھی عمر بن خطاب سے زیادہ قرآن کو سمجھتی ہیں۔ عمل سو آئیے عزم کرتے ہیں ہم بھی، یا اللہ جو ہو گیا معاف فرما دے، آئندہ کے لیے جو پرانی تعلیمات ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو قرآن میں جو اللہ کے نبی نے ہمیں جو کچھ کرنے کے لیے دیا ہے بس اس کو کرو، جس سے منع کیا اس سے بچو۔ ہم مسلمان ہیں تو پرانی تعلیمات، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ ہمارے لیے نمونہ ہونے چاہیے، نہ یہ کہ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کی طرف ہم دیکھیں۔ ہمارے پاس ایک مشعل راہ آپ کی سیرت طیبہ موجود ہے، اس کو عمل میں لے کے آؤ۔ صحابہ کرام کا قرآن مجید سے تعلق 4 شکلوں میں تھا، تلاوت کا اہتمام اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، تعلیم و تعلم اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، تدبر غور اور فکر اللہ ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات میں عمل اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان صحابہ کے نقش قدم پر اگر چلتے رہو گے، انہیں مقتدا بناؤ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تو ان کا تعلق تو قرآن سے یہ ہے، تو ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ہم ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی پورے نہ اترے تو ہم کس بات کے عاشق ہوئے، ہم کس بات کی محبت رکھنے والے ہیں؟ اگر صحابہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کلام الہی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو آئیے پھر قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیجئے، اس کی ہدایات پہ عمل کیجئے، اس میں غور اور فکر کیجئے، خود بھی یہ کام کریں، دوست احباب کو بھی متوجہ کریں، گھر میں بچوں اور بچیوں میں بھی اس چیز کو پیدا کریں، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ میں ایک آخری اہم تشکیل چاہتا ہوں، اور وہ یہ میری یہ درخواست انتظامیہ، امام صاحب، پرانے نمازی اور دعوت و تبلیغ سے منسلک دوست احباب سے ہے۔ بہت سارے نمازی جو اللہ نے اپنے کرم سے رمضان کی برکت سے ہمیں دیے ہیں، ہم نے نہیں لائے، یہ رمضان کی برکت سے آ گئے ہیں۔
خدارا ان پر توجہ دو، انہیں اپنے قریب لاؤ۔ اتنی حیرت ہوتی ہے، ایک ہی صف میں دو بندے کھڑے ہیں، پورا پورا مہینہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ اس کو اس کا نام آتا ہے نہ اس کو اس کا نام آتا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ التعارف من السنہ، یہ تعارف بھی ایک سنت عمل ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھو پہلے ہیں کون کون سے، مصافحہ کرو، اپنا نام بتاؤ، محبت سے۔ اعتکاف والے یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، کاش کہ ہمارے اعتکاف والے اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ اپنے ان آنے والے مہمانوں، اپنے دوست احباب کو دیکھو کون ہے، ٹیلی فون کرنا ہے، کرو ان کو، بولو آج افطاری آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے۔ مسجد میں جو کبھی مسجد میں نہیں آیا اس کو مسجد میں افطاری پہ بلاؤ، افطاری کراؤ، چونکہ نام تو معلوم ہے اس کا، افطاری ہو گئی کچھ نہ کہو، جانے دو۔ اب رات کو تہجد تو پڑھو گے نا، اس کا نام لے کے اللہ سے کہہ دو اللہ میرے اس دوست کو نمازی بنا دے، اللہ میں چاہتا ہوں یہ مسجد کی کیلے بن جاؤ، مسجد کی میخیں بن جاؤ، فرشتے تمہارے ہم نشیں ہوں گے، فرشتے تمہارے بیمار ہو جاؤ گے تمہاری عیادت کریں گے، تم غائب ہو جاؤ گے وہ تمہیں تلاش کریں گے، تم پریشان ہو جاؤ گے وہ تمہاری مدد کریں گے۔ مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنے دوستوں کو لاؤ۔ اب آپ نے اس پر محنت شروع کی، ایک آدھ دفعہ پھر لے آئے، کبھی اس کے گھر چلے گئے، یا بس ایک بندے کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے مجھے اس کو تو لانا ہے نا، 200 آدمی کے پیچھے پڑ گئے آپ، ایک بھی ہاتھ نہ آیا، بہتر ہے کہ کسی ایک کے پیچھے پڑو، کم سے کم اس کو لے کے تو آ جاؤ گے۔ اگر ہم اتنا بڑا مجمع نیت کر لی کہ ایک آدمی پورے مہینے میں، یار ہفتے میں بھی چھوڑو، پورے مہینے میں ایک آدمی جو رمضان میں آیا ہے اس کے بعد نہیں آیا، میں اس کو لے کے آؤں گا، عزم کر لو، یقین کرو یہ محلے کی مسجدیں آج ہمیں خالی خالی لگتی ہیں، حالانکہ جمعے میں جگہ نہیں ہوتی، عیدین میں جگہ نہیں ہوتی، تو کیا عیدین میں کوئی صدر سے اور لانڈی سے اور پشاور سے ہم نے لوگ کوئی کرائے پہ لائے ہوتے ہیں، جو جگہ نہیں ہوتی وہ ہمارے محلے کے ہوتے ہیں، لیکن آگے پیچھے وہ آتے نہیں ہیں۔ میری یہ درخواست ہے کہ ہم پرانے نمازی صرف اپنی نمازیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دعوت و تبلیغ سے منسلک ساتھی اپنے ہی پرانے ساتھیوں کو لیے بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ نئے مجمع پر زبردست محنت کا موقع ہے، ہاتھ سے مت جانے دو۔ رب نے اپنے کرم سے لوگ محلے کے لا کر تمہیں مسجد میں دے دیے ہیں، ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا۔ آج تک مجھے کوئی مسجد نہیں ملی جس میں مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہ 3 صفیں وہ ہیں جو صرف اس سال رمضان میں آتے تھے اور پکے نمازی بن گئے۔ میں بھی یہ چیز پیدا نہیں کر سکا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، شاید اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ میں نے اپنے نمازیوں سے بھی یہ درخواست کی ہے، میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔